بزرگان محترم، برادران اسلام، خطبے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہو اور تمہیں اس بات کا پتہ ہے، معلوم ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی، اس کا ایک خاص شان نزول ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ مختصراً میں وہ واقعہ عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اس آیت سے متعلق جو احکامات اور جو ہمارے لیے رہنمائی ہے اس کو عرض کرتا ہوں کہ جب غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں خندق کھودی گئی تھی تو مشہور ہو گیا اردو میں۔ تو خندق کے بعد، یعنی مسلمانوں کی فتح کے بعد، فتح مسلمانوں کو ایسے ہوئی کہ بظاہر جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور مدینہ منورہ کا مشرکین مکہ نے محاصرہ کیا ہوا تھا، کافی دنوں تک وہ محاصرہ ہوا، لیکن وہ محاصرہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ مدینے پر خندق کی وجہ سے وہ حملہ نہیں کر سکے، اور پھر ایک وقت آیا کہ کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ایسی آندھی مشرکین کی طرف چلائی، سردی کا زمانہ تھا، کہ ویسے ہی وہ محاصرے میں بہت دن ہو کر تنگ آ گئے تھے، اور رہی سہی کسر اس ہوا نے پوری کر دی۔ ان کے ٹینٹ وغیرہ، ان کے تمام مال و متاع اڑ گیا، خراب ہو گیا، اور پھر مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے غیبی مدد سے اس فتنے سے اور اس جنگ سے بچا لیا۔ یہ جنگ ختم ہو گئی، مشرکین چلے گئے۔ اس جنگ کے اندر جو مین کردار تھا جنگ کے ہونے کا، وہ بنو قریظہ کے یہودیوں کا تھا۔ یہ مشرکین مکہ کے پاس مکہ مکرمہ گئے اور ان کو لالچ دیے اور ان کو اپنی حمایت کا پورا یقین دلایا کہ تم مدینہ منورہ حملہ آور ہو، ہم تمہارا پورا مدد کریں گے اور تمہاری پوری طریقے سے جو ہے ہم سپورٹ کریں گے۔ حالانکہ میثاق مدینہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اور یہودیوں کا معاہدہ تھا کہ ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو تم ہماری طرف سے دفاع کرو گے، تم پر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم بھی تمہارا دفاع کریں گے۔ تو بجائے دفاع کرنے کے یہ تو الٹا معاہدے کو توڑ کر مشرکین مکہ کو آمادہ کیا اس بات پر کہ تم لوگ جو ہے مدینے پر حملہ کرو، ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے۔ غزوہ خندق جب ختم ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بنو قریظہ جاؤ، ان کو یہاں سے نکالو۔ تو مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، محاصرہ شدید ہوا تو تنگ آ گئے یہودی، اور مذاکرات کے لیے اپیل کی۔ تو اس زمانے میں اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب دو مخالفین کا مذاکرات ہوں، ٹیبل پر بیٹھیں، تو کسی ایسے بندے کو لے کے آتے ہیں جو نیوٹرل ہو، یا نیوٹرل نہ بھی ہو تو اس کے اوپر اعتماد ہو۔ تو بنو قریظہ کا قبیلہ اوس کے ساتھ ہمیشہ سے دوستی چلی آ رہی تھی، اور قبیلہ اوس جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا،
قبیلہ اوس کے بڑے تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ جاؤ ان سے مذاکرات کر کے آؤ، اور جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو جو ہے تم سنو اور پھر آ کے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو وہاں پر وہ دیکھ کر حضرت ابو لبابہ کو رونے لگے، یہودی بچے خواتین رونے اس لیے لگے کہ یہ ہمارا کوئی جو ہے نا مطلب ایک ڈیفینڈر تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب یہ کہ ہمارا ایک پرانا ساتھی دوست جو ہے ہمارے پاس آیا ہے، تو وہ شکوے شکایتیں کرنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی راہ نکالیں، کوئی سبیل نکالیں، اور پرانے آپ ہمارے دوست ہیں، ہمارے اور آپ کے قبیلے کی پرانی دوستی ہے۔ اسی دوران لوگوں نے حضرت ابو لبابہ سے پوچھا کہ ہم اگر ہتھیار ڈال دیں گے تو مسلمان ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ ہے اس پورے واقعے میں جو بنیادی بات ہے۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے گردن کی طرف اشارہ کیا کہ تم سب قتل کیے جاؤ گے، اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا، لیکن زبان سے نہیں بولا۔ اور یہ جو بات تھی یہ آپس کے مسلمانوں کی خفیہ ایک بات تھی یا مشاورت تھی جس کو ابھی فی الحال بتانا نہیں تھا۔ جب حضرت ابو لبابہ باہر تشریف لائے ان سے بات چیت کر کے، اور وہ جو بات چیت ہوئی، بچوں کو چھوڑ دیا گیا، خواتین کو چھوڑ دیا گیا، بوڑھوں کو چھوڑ دیا گیا، اور ان سب کو کہا کہ تم نکل جاؤ، اور جو میدان جنگ میں یا جو ان کے جتنے بھی نوجوان تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ تو حضرت ابو لبابہ جب تشریف لائے باہر تو دل میں یہ بات آئی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا ایک راز جو ہے وہ افشا کر دیا، جو کہ میرے پاس امانت تھا۔ اس احساس سے وہ اتنا مغلوب ہوئے، اتنے شرمندہ ہوئے کہ اپنے آپ کو آ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ستون سے باندھ لیا، اور یہ کہا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان رسیوں کو نہیں کھولیں گے میں خود اپنے آپ کو آزاد نہیں کراؤں، یعنی اپنے آپ کو سزا دی۔ آج بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں استوانہ ابی لبابہ کے نام سے ریاض الجنہ کے سے ایک طرف ہٹ کر جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ ابی لبابہ، کہ جس ستون سے حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد اپنے ہاتھوں سے ان رسیوں کو کھولا اور حضرت ابو لبابہ کو آزاد فرمایا۔ یہ تو ہے واقعہ۔ اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، تم اپنی امانتوں کے اندر خیانت کرتے ہو جب، وانتم تعلمون، تمہیں پتہ ہوتا ہے اس بات کا۔ ظاہر ہے حضرت ابو لبابہ کو پتہ تھا تبھی اپنے آپ کو سزا دی نا۔ قرآن مجید کا ایک اصول ہے کہ جو آیت کسی خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوتی ہے تو وہ اس خاص پس منظر تک نہیں رہتی، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ گو کہ یہ آیت تو حضرت ابو لبابہ کے اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، شان نزول اس کا یہ تھا، لیکن اس کا سبق جو ہے اور اس کا جو ماحاصل ہے، اس کا جو مورل ہے، وہ قیامت تک کے لیے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں تم خیانت سے کام نہ لو، اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اپنی امانتوں کو ادا کرو۔ امانت میں خیانت اور امانت کے اندر دیانت، یہ اس قوم کا
ہمارے پورے معاشرے کا المیہ ہے. سمجھیں ذرا بات کو. دیکھیں امانت میں خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو جو ہے 10,000 روپے دیے امانتاً کہ جناب یہ رکھیں اور میں 20 دن بعد 25 دن بعد آپ سے لے لوں گا، یہ امانت ہے. یا یہ میری گاڑی رکھیں، میں جا رہا ہوں ذرا سفر پر اور جو ہے 10 دن بعد سفر سے واپس آ جاؤں گا، یہ میری چیزیں اس کو رکھیں اور جب میں واپس آؤں گا لے لوں گا، تو یہ امانت ہے. یہ بھی امانت ہے، یہ اشیاء کی امانت ہے. حقیقت میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، یہی سب سے بڑی امانت ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ امانت ہے. یہ مال امانت ہے، یہ سانس امانت ہے. یہ سانس اندر جاتی ہے تب امانت ہے، باہر نکلتی ہے تب امانت ہے. یہ ہمارے بدن کا وجود کا ایک ایک بال امانت ہے. یہی تو وجہ ہے خودکشی حرام ہے، اس لیے کہ جسم ہے ہی نہیں آپ کا ہے ہی نہیں، اس پر آپ کی قدرت نہیں، اس لیے خودکشی حرام ہے. اسی لیے اپنے بدن کے اندر تغیر کرنا شریعت میں حرام ہے. یہیں سے بات نکلی، ویسے ہی آ گئی ذہن میں کہ بدن کی تزیین و آرائش تو جائز ہے. آپ خوشبو لگاتے ہیں، نہاتے ہیں، اپنے چہرے کو صاف کرنے کے لیے صابن لگاتے ہیں، گرد و غبار کو جھاڑتے ہیں، تو یہ سب تزیین و آرائش ہے، جائز ہے، بلکہ محبوب ہے اور کرنا چاہیے. مسلمان کو اور ایک ایمان والے کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، لیکن بدن کے اندر تغیر جائز نہیں ہے. کیا مطلب یہ کہ کوئی جسم کے اندر ایسی تبدیلی کرنا جو ہمیشہ کے لیے ہو، یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے. جیسے ٹیٹو بنوا لیے جاتے ہیں بدن کے اوپر، وہ پھر مٹتا نہیں ہے، تو کیوں ناجائز ہے؟ بھائی جسم آپ کا ہے، آپ اپنی مرضی سے ہلاتے ہیں جلاتے ہیں، تو ٹیٹو نہیں بنوا سکتے کیا؟ نہیں بنوا سکتے. اس لیے کہ یہ بدن دین میں، شریعت میں، ہمارے اس نظام کے اندر یہ آپ کا ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ کی امانت ہے. اس کو خوبصورت تو کرو، اس کی تزیین و آرائش تو کرو، اس کو مہکاؤ، لیکن اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے کہ ناک کو اٹھا کے یہاں لگوا دو اور آنکھ کو اٹھا کے یہاں لگوا دو. ایک مثال دے رہا ہوں، نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا. تو زندگی کا ایک ایک لمحہ امانت کا خیال اگر دل میں پیدا ہو جائے تو انسان بن جائے، مسلمان بن جائے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اپنے ہر خطبے میں ایک بات ارشاد فرماتے تھے. میں اگر اپنی ہر تقریر میں ایک بات کروں، جمعے کو آپ 2 جمعے سنیں گے، تیسرے جمعے سنیں گے، چوتھے جمعے بولیں گے السلام علیکم بھائی، کہیں اور جمعہ پڑھیں گے. ایسا ہی ہے نا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایک چیز، لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا. یہ بات ہر خطبے میں حضور ارشاد فرماتے تھے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے، یعنی جس کو امانت کا خیال نہ ہو. ولا دین لمن لا عہد لا، اور جو شخص عہد و پیمان، وعدے کی پاسداری نہ کرے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اتنی بڑی داڑھی ہو اور یہاں تک شلوار ہو اور اتنا لمبا جبہ ہو اور جناب اتنی موٹی پگڑی ہو اور اتنی بڑی ہاتھ میں تسبیح ہو، لیکن اگر زبان کا پکا نہیں ہے، عہد و وفا کا پکا نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں. امانت کا اگر خیال نہیں رکھتا، اس کا کوئی ایمان نہیں. تو یہ زندگی سراپا امانت ہے. حدیث میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بخاری میں بھی آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، کبھی کبھار، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار نہیں، حضور کا عمومی مزاج ہی وہ بڑا اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھل مل جانے والا تھا. ہمارے یہاں دین کا مزاج بن گیا ہے، جو دیندار آدمی ہوگا اس کے چہرے پر 12 بجے میں ہوگا،
اور اس سے لوگ جو ہے نا 20-20 فٹ دور بھاگیں، تو یہ دینداری کا جو ہے نا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، اور حضور سے بڑا کوئی دیندار بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی والدہ تھی ام سلیم۔ حضرت انس کے بارے میں نے کئی مرتبہ ارشاد کیا کہ یہ حضور کے خادم خاص تھے۔ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو ام سلیم ان کی والدہ نے حضرت انس کو حضور کی خدمت میں وقف کر دیا، دے دیا اپنے بیٹے کو۔ تو ام سلیم کے جو پچھلے شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو دوبارہ انہوں نے شادی کی، ان کا نام تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام تھا ابو عمیر۔ کیا نام تھا؟ ابو عمیر۔ بچہ تھا چھوٹا سا۔ تو ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس نے ایک بلبل ہوتی تھی، چھوٹی سی چڑیا کہہ لیں یا بلبل کہہ لیں، ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو وہ مر گئی، بڑے بیچارے چھوٹے سے تھے، 3-4 سال کے، تو بڑے افسردہ، ہر وقت افسردہ رہتے تھے۔ تو حضور ان سے مذاق کرتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، وہ ابو عمیر وہ تمہاری بلبل کا کیا بنا، کہاں گئی وہ؟ پھر وہ بتاتے تھے کہ وہ اس طرح تھیں اور وہ مر گئی، یہ ہو گیا۔ تو حضور ان سے دل لگی کرتے تھے۔ تو حدیث میں یہ واقعہ آیا، آپ اندازہ کریں اس حدیث سے محدثین نے 25 مسائل نکالے۔ یہ تو ویسی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی پرندے کو اپنے پاس رکھ لینا، پنجرے کے اندر قید کر کے، فی نفسی ہی جائز ہے۔ یعنی محدثین کے آپ دماغ کو دیکھیں۔ پھر کسی بچے کے ساتھ بڑے کا دل لگی کر لینا، مزاح کر لینا، یہ بھی جائز ہے۔ یہ تو میں نے 2-3 باتیں عرض کر دی۔ خیر، یہ جو ابو عمیر تھے، جس بچے کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، تو حضرت ابو طلحہ اس کی جو والد تھے وہ سفر پر گئے اور اس بچے کا انتقال ہو گیا، 3-4 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ابو طلحہ سفر سے واپس آئے تو ام سلیم جو تھیں، یعنی ان کی اہلیہ، جب سفر سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے آتے کے ساتھ ہی اپنے شوہر کو یہ نہیں بتایا کہ بچے کا تو انتقال ہو گیا۔ وہ ذرائع ابلاغ کا دور نہیں تھا، خط و کتابت کا وہ معاملہ نہیں تھا۔ تو آئے، ان کو ریسیو کیا، کھانا کھلایا، نہلوایا، کپڑے دیے، رات کو آرام کروایا۔ تو شوہر نے 1-2 دفعہ پوچھا، انہوں نے بات کو ٹال سا دیا۔ اگلے دن صبح کو جب اٹھ گئے، نماز فجر ادا کر لی، حضور سے ملاقات ہو گئی، تو ان کی بیگم نے کہا، ام سلیم نے، کہ دیکھیں بات سنیں، ایک بات میں نے آپ سے عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں کوئی چیز دے اور پھر وہ واپس لے لے تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چیز ہے، اللہ نے واپس لے لی تو آپ کو کوئی شکوہ شکایت تو نہیں؟ انہوں نے کہا استغفر اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ شکوہ شکایت کیسا؟ اللہ کی چیز ہے، اللہ واپس لے لے، اللہ نے اپنی مرضی سے دی، اپنی مرضی سے واپس لے لے، مجھے کیا شکوہ شکایت؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو عمیر آپ کے بیٹے کا انتقال ہو، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ کیا حکیم قسم کی عورت تھی۔ حضور کو جب اس بات کا پتہ چلا تو بڑی تعریف فرمائی اور دعا فرمائی، اللہ تمہیں بیٹا عطا فرما دے۔ تو چنانچہ ان کے بیٹے پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ۔ حضور کی زیارت تو نہیں کر سکے، لیکن ان سے پھر 9 بیٹے پیدا ہوئے، 9 کے 9 تابعی بنے اور محدثین اور بڑے بڑے علامہ اور فہامہ بنے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ام سلیم کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی دین ہے، یہ ساری زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کے اندر خیانت کا کرنا، جب اللہ نے دے دی ہے چیز تو اس کے اندر ہم اپنی زندگیوں میں خیانت کریں، اور خیانت عہدے سے بھی ہوتی ہے، خیانت مال میں بھی ہوتی ہے، خیانت آنکھوں سے بھی ہوتی ہے، خیانت دل میں بھی ہوتی ہے، خیانت زبان سے بھی ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی عزت، میرے لیے آپ کی عزت امانت ہے، آپ کے لیے میری عزت امانت ہے۔ یہ تصور جب پیدا ہو جائے گا زندگی میں،
ہم ایک دوسرے کی، یہی تو وجہ ہے غیبت حرام ہے۔ کیوں حرام ہے غیبت؟ ایک دوسرے کی برائی کرنا، ایک دوسرے پر الزام لگانا، بغیر تحقیق کے بات کرنا، یہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ ہر شخص، ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان کے اوپر عزت جو ہے وہ امانت ہے، اس امانت کے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ ساری زندگی ہماری امانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نیل کے کنارے پر کوئی کتا بھی اگر پیاسا بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کی ذمہ داری، عمر سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ کیوں کہا تھا حضرت عمر نے؟ کیونکہ جتنا بڑا مرتبہ اتنی بڑی امانت داری، جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری۔ ہمارے اپنے گھروں کے اندر کیا ہم امانت دار ہیں؟ اس بات کو آج سوچیں۔ آپ بڑے کینوس میں تو نہیں سوچ سکتے۔ جن کے سوچنے کا کام ہے ان کو اللہ تعالیٰ سمجھ اور عطا فرمائے، سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ یہ ریاست، یہ سب کچھ، یہ مال و متاع، یہ وسائل، سب کچھ امانت ہیں، اللہ کے ہاں سوال ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن میں اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ میں اور آپ اپنی امانتیں پوری کر رہے ہیں؟ گھر کے اندر امانت داری کا ماحول ہے؟ کیا اولاد اللہ نے ہمیں عطا فرمائی یہ امانت نہیں ہے؟ اس اولاد کے بارے میں دین کی کتنی فکر ہے مجھے اور آپ؟ بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے، ہم اپنی زندگی سے ابتدا نہیں کرتے، دوسروں کو سارا دن تبصرے کرتے ہیں، سارا دن ہم جو ہے وہ تبصرے سنتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی سے ابتدا، اپنے وجود سے ابتدا نہیں کرتے۔ تو آج کی ان معروضات کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک قریب ہے، اپنی زندگیوں کو امانت سمجھتے ہوئے، ہم سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ حقیقت میں ہے، اس کو، اس چیز کا احساس اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے، اپنے والد ہونے کا، اپنے بڑے بھائی ہونے کا، اپنے شوہر ہونے کا، اپنی تمام ذمہ داریوں کو نظر میں سامنے رکھتے ہوئے یہ آنے والے دنوں میں عہد کرے، ایک بحیثیت قوم کے ایک فرد ہونے کا، کہ ہم کتنی اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اللہ نے جو ہم پر ذمہ داریاں عائد فرمائی ہیں وہ کتنا ہم پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔